اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیریت ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں عربی شیخوں کی جنسی طاقت کا راز ویڈیو کا پارٹ 2۔ توجہ سے ساری ویڈیو سنیں تاکہ عربوں کی جنسی طاقت کا راز حصہ اول یعنی پارٹ 1 کے بارے میں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل سکے۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی دستیاب ہو سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچے اور وہ فائدہ اٹھائیں۔ ویڈیو کو شیئر کرنے میں بخل سے کام نہ لیا کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک آدمی کو بھی فائدہ ہو گیا اور اسے شفا مل گئی تو آپ سوچئے یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے اور کتنے اعزاز کی بات ہے۔ اب بات شروع کرنے سے پہلے آقائے نامدار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ درود شریف پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ قرآن پاک جو کہ اللہ کا کلام اور آخری کتاب ہے اور لا ریب کتاب ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو کام اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں ہم بھی وہ کام کریں، یعنی درود شریف پڑھیں۔ اب درود پاک کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ درود پاک پڑھنے سے پڑھنے والوں کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود پاک کو اس بندہ کے نام سے بارگاہ نبوی میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایسا اعزاز اور ایسی عزت کہ حضور کے دربار میں ہمارا نام آ جائے، یہ تو ساری دنیا کی بادشاہی مل جائے تو اس سے بھی بڑا اعزاز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے کے حوالے سے میرا یا آپ کا نام سنیں اور پسند فرمائیں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا کہ ترک خلافت عثمانیہ کے خلیفہ عبدالحمید جو کہ بہت بڑے عاشق رسول تھے اور باوجود بہت بڑے علاقے کے خلیفۃ المسلمین ہونے کے، روضہ رسول کی صفائی کے لیے جھاڑو اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے۔ اللہ اس عاشق رسول کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ جناب ایک پاگل آدمی باہر دروازے پر آیا ہے اور کہتا ہے کہ خلیفہ عبدالحمید میرے قرض دار ہیں اور میں وہ قرضہ وصول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کو بار بار یہ کہا گیا کہ بتاؤ وہ قرضہ ہم تمہیں عطا کر دیتے ہیں، لیکن اس کا اصرار ہے کہ میں خلیفہ سے خود ملنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ عبدالحمید امور خلافت میں مصروف تھے، بڑے حیران ہوئے اور کہا اس آدمی کو اندر لے آؤ۔ جب اس آدمی کو اندر لے آیا گیا تو خلیفۃ المسلمین نے سوال کیا کہ اے شخص بتاؤ ہم تمہارے کس طرح قرض دار ہیں؟ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ جناب میں ایک کاروباری آدمی ہوں، کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا اور میرے پاس کچھ بھی نہ رہا، تو رات کو میں اللہ رب العالمین سے رو رو کر دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری مدد فرما۔ دعا کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا کہ خواب میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا میرے حمید سے کہو کہ وہ رات کو درود شریف پڑھنا بھول گیا تھا، اسے میرا پیغام دو اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ عبدالحمید اپنی نشست سے اٹھے، جسم کانپنے لگا، چہرے پر زلزلے کے آثار اور آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات۔ اس آدمی کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دی اور کہا کہ دوبارہ کہو میرے آقا نے کیا کہا۔ اس آدمی نے دوبارہ دہرایا تو پھر اس آدمی کو اشرفیوں کی تھیلی دی
اور کہا پھر کہو میرے آقا نے کیسے مجھے مخاطب کیا، کیسے میرا نام لیا۔ اس آدمی نے پھر دہرایا میرے حمید، یہاں تک سن کر پھر اس کو ایک تھیلی دی۔ اس طرح متعدد دفعہ کیا اور اس آدمی کے پاس اشرفیوں کی تھیلیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ تو پاس کھڑے وزیر مملکت نے ٹوکا، اس آدمی کو کہا کہ میرے عزیز، کیا اس دولت سے آپ کا قرضہ اتر جائے گا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جناب قرضہ بھی اتر جائے گا اور کافی میرے پاس بچ بھی جائے گی۔ اور وہ آدمی اجازت لے کر چلا گیا۔ تو عاشق رسول جناب خلیفہ عبدالحمید نے وزیر مملکت سے فرمایا، میرا رات کا زیادہ تر حصہ درود شریف پڑھنے میں گزرتا ہے، اور گزشتہ رات میں امور سلطنت کی مصروفیت کی وجہ سے درود پڑھنا بھول گیا تھا۔ اگر آپ مجھے نہ ٹوکتے تو میں سارا خزانہ اس آدمی کو دے دیتا جو میرے لیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا تھا۔ درود پاک کی فضیلت اور عاشق رسول خلیفہ عبدالحمید کے اس واقعہ کا ذکر کرنا میرے اوپر قرض تھا جو میں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس واقعہ کے آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے اور میرے محبوب تیری کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آتے ہیں موضوع یعنی عربی شیخوں کی جنسی طاقت کا راز پارٹ 2 کی طرف۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ اس موضوع پر پہلے ایک ویڈیو حصہ اول کے نام سے اپلوڈ کی تھی۔ اپلوڈ کرتے وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ ویڈیو اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کرے گی۔ پاکستان بلکہ بیرون ممالک سے بھی اس ویڈیو کے متعلق بہت سی ٹیلی فون کالز آئیں۔ ان میں کچھ تو تعریفی ٹیلی فون تھے، ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن اکثر ٹیلی فون میں تعریف کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات بھی تھے جن میں بار بار یہ اصرار کیا گیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ عربوں کی مزید طاقتور غذائیں کیا کیا ہیں، اور جو نسخہ پارٹ 1 میں بیان کیا گیا اس کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے رہے۔ لہذا ضروری سمجھا کہ ویڈیو عربی شیخوں کی طاقت کا راز کا دوسرا حصہ بنایا جائے، پارٹ 2 بنایا جائے، تاکہ وہ احباب جنہوں نے کالیں کی ہیں اور وہ احباب جن کے ذہنوں میں سوالات تو ہیں لیکن کال نہیں کر سکے مطمئن ہو جائیں۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ عرب ایک بہت محنتی اور جفا کش قوم ہے۔ ان میں سے اکثر قبائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں۔ باوجود بہت دولت مند ہونے کے اور بڑے بڑے ہر قسم کی سہولیات سے آراستہ محلات ہونے کے، پھر بھی ان لوگوں نے شہر سے دور اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں جہاں ان کے جانور اونٹ بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں۔ ان کے ملازمین ان کو سنبھالتے ہیں اور یہ خود بھی اکثر اوقات شہر کی سہولت بھری زندگی سے دور ان ڈیرہ جات پر کئی دن رہتے ہیں، کیونکہ جفا کشی ان کے خون میں شامل ہے۔ سب خوراکوں اور دعاؤں سے ہٹ کر صرف سخت جسمانی محنت اور جفا کشی انسان کی طاقت بالخصوص جنسی طاقت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو سست اور سہولت بھری زندگی یعنی کھا پی کر اے سی والے کمروں میں سو جانا اور کوئی جسمانی کام نہ کرنا، وہ جنسی طور پر کمزور ہوتے ہیں نسبت ان لوگوں کے جو روکھی سوکھی کھا کر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ذہن میں آیا ہے جو مضمون کی طوالت کا خیال کرتے ہوئے یہاں بیان نہیں کرتا بلکہ کسی اور موقع پر آپ سے ذکر کروں گا۔ اور عربوں کی غذائیں تو انتہائی طاقتور ہوتی ہیں، جن میں کھجور، دودھ، شہد اور اونٹوں کا گوشت، اور پروٹین پورا کرنے کے لیے یہ ٹڈیاں بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تقریباً 1 سال پہلے جب خاکسار کو عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی تو وہاں ریڑھیوں پر ٹڈیوں کے پیکٹ فروخت ہوتے دیکھے، جیسے پاکستان میں فروٹ بکتا ہے، اور عربی لوگ بڑے شوق سے موٹی موٹی ٹڈیوں والے پیکٹ تلاش کر کے لے رہے تھے۔ عربوں کے ناشتے کا بڑا حصہ دودھ، کھجور اور شہد پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ یہ چیزیں ہمارے ہاں صرف بیماروں کو دی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو بخار سے تڑپ رہا ہوتا ہے اس کو 1 پاؤ انگور بطور دوائی دیتے ہیں، جبکہ صحت مندی کی حالت میں وہ بیچارہ انگور کھانا تو دور دیکھ بھی نہیں پاتا۔ عربوں کے یہاں کئی قسم کے قہوہ جات ہوتے ہیں، جن میں کچھ کو قہوہ اور کچھ کو گہوہ کہتے ہیں، جو کہ بذات خود بھی طاقتور ہوتے ہیں اور غذا کو ہضم کرنے میں مدد بھی دیتے ہیں۔ 1 کلو کھجور ایک عربی مرد یا عورت کے لیے کھانا کوئی بڑی بات نہیں،
جو کہ ان کی جنسی طاقت کی بڑی وجہ ہے۔ عربوں کے یہاں دعوتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن میں انواع و اقسام کے کھانوں کی کثرت ہوتی ہے، اور ان کھانوں کا بڑا حصہ گوشت کی ڈشز پر مشتمل ہوتا ہے۔ عرب اونٹنی اور بکری کا دودھ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہر قسم کے دودھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ گزارش ہے، عربی شیخوں کی جنسی طاقت کا راز ویڈیو پارٹ 1 میں جو نسخہ بیان کیا گیا ہے وہ کوئی آدمی ہرگز استعمال نہ کرے، کیونکہ ایسے نسخوں کے استعمال سے عربوں کی غذا کا بڑا حصہ کھجور پر مشتمل ہے، اس لیے کھجور کے بارے میں چند دلچسپ معلومات سماعت فرمائیں۔ حکماء و علماء نے بڑی تحقیق کی ہے کہ کھجور انسان سے مشابہ ہے۔ انسان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن سر کاٹ دیا جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا، مر جاتا ہے۔ اسی طرح کھجور کی شاخیں جتنی مرضی کاٹ دو، سر سبز اور کھڑی رہے گی، لیکن اگر اوپر سے کاٹ دی تو پھر کھجور کا درخت یا پودا زندہ نہیں رہتا، سوکھ جاتا ہے۔ دوسرا، ہر جانور جھک کر پانی پیتا ہے، ایک انسان ہے جو سر اوپر کر کے پانی پیتا ہے۔ اسی طرح ہر درخت زمین سے پانی لیتا ہے، لیکن کھجور آسمان سے یعنی ہوا میں سے پانی لیتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کو انسان سے بڑی مشابہت ہے، اور یہ اسی لیے انسان کے لیے بڑی اچھی اور مفید اور طاقتور غذا ہے۔ اب ایک ضروری گزارش نوٹ کر لیں۔ عربی شیخوں کی جنسی طاقت کا راز پہلا حصہ ویڈیو پارٹ 1 میں سوننے والا جو نسخہ بیان کیا گیا ہے وہ کوئی آدمی ہرگز استعمال نہ کرے، کیونکہ ایسے نسخوں کے استعمال کے لیے جسم کا مزاج جاننا بہت ضروری ہے، جو ایک مستند اور کوالیفائڈ حکیم ہی بتا سکتا ہے۔ ایسے نسخہ جات کے لیے ضروری ہے کہ کسی مستند حکیم سے رابطہ کیا جائے۔ اب عربوں کا ایک مشہور نسخہ یہاں بیان کرتا ہوں، جو جنسی طاقت کے علاوہ کئی امراض کے لیے مفید ہے اور بے ضرر ہے۔ نسخہ نوٹ فرمائیں۔ عجوہ کھجور کی گٹھلیوں کا پاؤڈر لے لیں۔ اس کی مقدار خوراک ہے آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام، ہمراہ 1 گلاس دودھ جس میں 2 بڑے چمچ خالص شہد کے شامل کیے گئے ہوں۔ صرف ایک چیز ہے، دوبارہ سماعت فرمائیں۔ عجوہ کھجور کی گٹھلیوں کا پاؤڈر لے لیں۔ اس کی خوراک ہے آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام، ہمراہ 1 گلاس دودھ جس میں 2 بڑے چمچ خالص شہد کے شامل کیے گئے ہوں۔ اس کے فوائد سے لطف اندوز ہوں۔ عجوہ کھجور کی گٹھلیوں کے اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ جلد ہی ویڈیو بناؤں گا۔ عجوہ کھجور کی گٹھلیوں کا پاؤڈر بازار سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔